عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا طلفا۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے ایک اعلان کرنا مقصود ہے کہ کل انشاءاللہ العزیز آپ کے اس ادارے میں الرقیہ شرعیہ کیمپ منعقد کیا جا رہا ہے، جس کا دورانیہ 1:30 بجے سے لے کر 5 بجے تک ہوگا۔ الرقیہ شرعیہ کا مطلب یہ ہے کہ شرعی نصوص کو لے کر دم سے علاج کرنا ان احباب کا جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاملات بگڑ چکے ہیں، روحانی مسائل ہیں، جادو کے حوالے سے، جنات کے حوالے سے، نظر بد کے سلسلے میں، یعنی اس ضمن میں کوئی بھی چاہتا ہے کہ میں اپنا علاج کرواؤں شرعی طریقے سے، تو کل اس کیمپ کے اندر 1:30 بجے سے لے کر 5 بجے کے دوران کسی بھی وقت آئے اور اپنے متعلقہ کام کے ذریعے شرعی رہنمائی حاصل کریں۔ دوسری بنیادی بات جس کی طرف اپنے آپ کو بھی اور آپ احباب کو بھی ترغیب دینا مقصود ہے، یقیناً ہمارے ملک پاکستان میں بالخصوص پوری دنیا میں ہی آج کل عیسوی کیلنڈر زیادہ رائج ہے اور اسلامی کیلنڈر برائے نام استعمال کیا جاتا ہے، اور عیسوی کیلنڈر کی بنیاد پر ہی ہمارے معاملات طے پاتے ہیں۔ لیکن بطور مسلمان میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسلامی کیلنڈر کو بھی کچھ نہ کچھ ترجیح دینی چاہیے، اس کو بھی ایک مقام، ایک معیار دینا چاہیے۔ اسی تناظر میں آپ جانتے ہیں کہ نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے، جس کا پہلا مہینہ محرم الحرام جس کو ہم گزار رہے ہیں۔ یہ ماہ مبارک اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ ہمیں یہ جملہ چھوڑ دینا چاہیے کہ وقت بدل گیا ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں یہ کہنا چاہیے کہ وقت اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اب اپنے آپ کو بدل لیں، اپنے آپ کو وقت دیں، اپنے آپ کا تزکیہ کریں، اپنی اصلاح کریں۔ معاملات چلتے رہیں گے، دنیا چلتی رہے گی، کاروبار چلتے رہیں گے۔ کامیاب انسان، خوش نصیب انسان وہ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے اور اللہ کے سبب معاملات کرتا رہتا ہے۔ یقیناً یہ خوش نصیب انسان ہے جسے دنیا میں بھی اللہ رب العزت اپنی رحمتوں سے نوازتے ہیں، اور کل قیامت کے دن بھی اپنی خاص برکات کے ساتھ اسے نوازیں گے۔ آج کی ہماری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب بھی بندہ مومن صبح کا آغاز کرتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت کے فرشتے اس آدمی پر نازل ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ اللہم اعط منفقا خلفا، آج کے دن، آج کی صبح سے لے کر رات تک اے اللہ ہماری دعا ہے تیرے اس بندہ مومن کے حق میں، اگر یہ تیرے دیے ہوئے مال سے کچھ نہ کچھ خرچ کر دیتا ہے، اے اللہ اس کا نعم البدل اسے عطا کر دینا، اور اگر انسان اس عمل سے محروم ہو جاتا ہے
دن کا آغاز کیا، دوپہر گزر گئی، رات گزر گئی، اللہ کی بارگاہ میں کچھ خرچ نہیں کیا۔ اللہ رب العزت کے فرشتے بد دعا کرتے ہیں، اللہم اعط ممسکا تلفا، کہ اللہ جو تو نے اسے دیا ہے آج کے دن تیری بارگاہ میں تیری رضا کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے اس نے خرچ نہیں کیا۔ اللہم اعط ممسکا تلفا، یا اللہ جو تو نے اس کو دیا ہے اس کو تلف کر لے، اس سے کھینچ لے۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اگر ہم یہ چاہیں کہ اپنے معاشرے کو مستحکم کریں، کئی ایک کام ہیں جن کو کر کے اپنے معاشرے کے ہر طبقے کے افراد کو خوشحالی کی زندگی دے سکتے ہیں، لیکن ان سب کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ آپ ان احباب کو کچھ نہ کچھ دیتے رہیں، ان احباب پر کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہیں جو آپ سے درجے کے اعتبار سے کم ہے، مالی اعتبار سے کمزور ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کی دعاؤں کے بھی مستحق بن جائیں گے، اللہ رب العزت کے مقرب بندے بھی بن جائیں گے، اس آدمی کے نزدیک بھی آپ کا مقام بڑھ جائے گا، وہ شخص بھی آپ کو دعائیں دینے پہ مجبور ہو جائے گا۔ اور تیسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ نے جو مال آپ کو دیا ہے اس کے اندر سے، اس مال کے خروج سے آپ کو پاکیزگی حاصل ہوگی، آپ کے مال کو بھی پاکیزگی حاصل ہوگی، آپ کے بدن کو بھی پاکیزگی حاصل ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، الذین ينفقون، بے شک وہ لوگ جو دن اور رات ظاہری حالت میں یا کشیدگی کی حالت میں کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکالتے رہتے ہیں، لہم مغفرہ واجر کبیر، یہ ایسے خوش نصیب انسان ہے، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ان لوگوں میں سے بعض وہ احباب بڑے خوش نصیب ہیں جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن دنیاوی زندگی کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے دیے ہوئے مال سے کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہتے ہیں، ظاہری پاکیزگی، بدن کی پاکیزگی، مال کی پاکیزگی انہیں حاصل ہوتی رہتی ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله حدا بعفو الا عزا، معاشرہ کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں، عقل کہتی ہے کہ مال خرچ کرنے سے کمی آتی ہے، بڑھوتری نہیں ہوتی، کمزور ہو جاؤں گا، غریب ہو جاؤں گا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے امتی، اے میرے پیارے بندے، جب بھی تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھوڑا سا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، کمی نہیں آئے گی بلکہ اس کے اندر بڑھوتری آئے گی۔ بڑھوتری کا معنی یہ ہے جو ہے اس کے اندر برکت آ جائے گی، بڑھوتری کا معنی یہ ہے اضافہ ہو جائے گا، ایسے ایسے ذرائع سے اللہ مال نصیب فرمائے گا جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اگر اس فریضے کو انسان چھوڑ دے، اللہ کا کلام انسان کی طرف تنبیہ کرتا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اے انسان جو تمہیں خرچ دیا ہے، اگر تم اس مال میں سے اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہیں کرو گے، ایک دن آنے والا ہے، قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، کوئی بھی عمل مسلم آپ کرنے کی طاقت نہیں رکھو گے، لیکن ایک بات کی تم خواہش ضرور رکھو گے کہ اے اللہ مجھے ایک مہلت دے دے، ایک موقع دے دے کہ میں کچھ نہ کچھ تیری بارگاہ میں خرچ کر دوں، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں صدقہ کر دوں تیرے مال میں سے، اور صدقہ کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے نیکوکار لوگوں کے اندر شامل کر دینا۔ لیکن اس سے موقع نہیں ملے گا، وقت نہیں ملے گا، مہلت نہیں ملے گی۔ آج اللہ نے مہلت بھی دی ہے، وقت بھی دیا ہے، صحت بھی دی ہے، مال بھی دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے
کہ دنیاوی رنگینیوں نے ہمارے اندر بخل پیدا کر دیا ہے، ہمارے اندر سے اس چیز کا اظہار ختم کر دیا ہے جو شریعت چاہتی ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا تقرب چاہتے ہیں، اپنے رزق کے اندر برکت چاہتے ہیں، اپنی آل اولاد کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے اندر برکتوں کا نزول دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت یقیناً کچھ زیادہ یا کچھ بڑے کا مطالبہ نہیں کرتا۔ اللہ کا کلام تو اتنا پیارا ہے، خوبصورت ہے، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا۔ اے انسان، ایک چھوٹی سی نیکی بھی، ایک چھوٹا سا تنکا یا ایک چھوٹا سا دانہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہوئے حسن نیت کے ساتھ میرے پاس آ جاتا ہے، میں اللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کے ایک چھوٹے سے دانے میں اتنی برکت پیدا کروں گا، اس کے اندر اضافہ اس قدر کروں گا، کل قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، وہی دانہ وہی بھی کل قیامت کے دن ایک پہاڑ بن کر آئے گا اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا، جہنم سے آزادی کا ذریعہ بن جائے گا، جنت میں داخلہ کا ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے دل کو آمادہ کریں، اپنے ذہن کو آمادہ کریں کہ ہاں اللہ کا کلام سچا ہے، پیغمبر کی زبان سچی ہے۔ اگر اللہ کا کلام یہ کہتا ہے کہ میں مسجد سے نکلوں، گندم کا ایک دانہ یا آٹے کا تھوڑا سا سامان کسی غریب کو، کسی مسکین کو، کسی یتیم کو اللہ کی رضا کے لیے دے دیتا ہوں، میرا ایمان ہونا چاہیے کہ آج کے دن جو میں نے خرچ کیا ہے، یقیناً آج نہیں تو کل ضرور اللہ رب العزت اس کا مجھے نعم البدل دے گے۔ نعم البدل کا مطلب یہ بھی نہیں کہ مال کے اندر بڑھوتری آئے گی، برکت آئے گی، ایک مطلب یہ بھی ہے آنے والی آفات دور ہو جاتی ہے، پریشانیاں دور ہو جاتی ہے، رزق کے اندر برکت کے ساتھ ساتھ عمر کے اندر برکت اللہ رب العزت ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔